بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت عطا کی ہے، اور یہ سیر کیوں کروائی؟ تاکہ اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. گزشتہ جمعہ میں معراج کے سلسلے میں کچھ ذکر ہوا تھا، اس کا ہی کچھ حصہ آج باقی ذکر کرتے ہیں. صحابہ کرام نے کثرت کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور یہ پوری تاریخ انسانی میں بہت زبردست واقعہ ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں. بہت سارے واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جس کو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اور بھی لوگوں سے ممکن ہیں، لیکن یہ آسمانوں کی سیر کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو رونما ہوا، اس کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی. پچھلے جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کی روایت کے مطابق آسمانوں پر جب پہنچے ہیں سدرۃ المنتہا تک، فرماتے ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا، پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک اوپر لے جایا گیا. فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلَ قِلَالِ حَجَرٍ، تو وہاں میں نے دیکھا اس کے پھل سدرۃ المنتہا درخت کو جو لگے تھے وہ حجر کے شہر میں جو بڑے بڑے مٹکے بنتے ہیں ان کے برابر وہ پھل تھا. وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلَ آذَانِ الْفِيلَةِ، اور اس درخت کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں. اور یہ پھل جو ہیں اس کی مثال حجر شہر جو ہے، حجر بلد الیمن، یمن کا ایک شہر، اس کے گھڑے یا مٹکے بڑے بڑے، اس کی مثال دے کے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے برابر وہ پھل، اور پتے اس کے لمبے چوڑے بڑے بڑے جیسے ہاتھیوں کے کان ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا ثم رفع لی البیت المعمور، پھر بیت المعمور کے قریب کیا گیا. بیت المعمور هو بیت فی السماء السابعہ حیال الکعبہ وحرمتہ فی السماء کحرمت الکعبہ فی الارض. بیت المعمور 7ویں آسمان پر اس طرح کی عبادت کا کمرہ ہے جس طرح زمین پر خانہ کعبہ ہے. جس طرح خانہ کعبے کی حرمت زمین پر ہے، اس طرح آسمانوں میں بیت المعمور کی حرمت.
اور یہ بیت المعمور بالکل خانے کعبے کی سیدھ پر آسمان کے اوپر ہے. ثم اتیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل فاخذت اللبن. 3 پیالے مجھے پیش کیے گئے، شراب کا، دودھ کا اور شہد کا. فاخذت اللبن، میں نے دودھ والا پیالہ لے لیا. فقال هي الفطرة انت علیہا و امت، اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے یہ پیالہ لے کر دودھ والا فطرت کو پا لیا ہے اور آپ کی امت بھی فطرت کو پائے گی. ان اللبن لما کان ذا خلوص و بیاض، دودھ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ انتہائی صاف اور شفاف اور سفید ہوتا ہے. وَأَوَّلُ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَرْبِيَةُ الْمَوْلُودِ صُوَرٌ بِهِ فِي الْعَالَمِ الْمُقَدَّسِ مِثْلُ الْهِدَایَةِ وَالْفِطْرَةِ الَّتِي يُتِمُّ بِهِ الْقُوَّةَ الرُّوحَانِيَّةَ. جس طرح دودھ سے چھوٹے سے بچے کو پلا پلا کر اس کو پالا جاتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے کر فطرت کو جو پایا ہے تو وہ دراصل ہدایت ہے، جس سے انسان کی روحانی قوت بچے کی طرح پروان چڑھتی چلی جاتی ہے. وہی الاستعداد للسعادات الابدیہ، اور یہ ہمیشہ کی سعادتیں جو ہیں، خوش نصیبیاں، اس کی دراصل تیاری. اولھا انقیاد الشرع، فطرت کیا ہے کہ سب سے پہلے آدمی شریعت کے آگے سرنڈر کر جھک جائے. وآخرها الوصول الی اللہ تعالی، اور اس فطرت کی انتہا کیا ہے کہ آدمی اللہ تک پہنچ جائے، خداوند عالم کو پائے. یہ ہے وہ فطرت جو دودھ کے پیالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی. ترمذی شریف کی روایت ہے، قال صلی اللہ علیہ وسلم لقیت ابراہیم علیہ السلام لیلۃ اسری بی، معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ امتک منی السلام. مجھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا. وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، اور اپنی امتیوں کو میری طرف سے بتانا کہ جنت کی تو مٹی بڑی پاکیزہ ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے. وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، لیکن یہ سمجھ لیں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، کوئی وہاں پر درخت نہیں ہے، باغ باغیچہ نہیں ہے. وَأَنَّ غَرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. اس چٹیل میدان میں درخت لگانے کے لیے، باغ باغیچہ پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ساز و سامان ہے، بس زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. سبحان اللہ کہیں تو ادھر درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہیں اس خالی میدان میں آپ کے لیے درخت لگ جائے گا. تو اس طرح سے جتنا آپ ذکر الہی کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی وہ چٹیل میدان باغ و بہار بن جائے.
باغ ہی باغ. جنت کہتے ہی باغ کو، گارڈن جس کے اندر درخت، پھل پھول، طرح طرح کے پودے، ہر طرح کا رنگ و بو لیے ہوئے، وہ سب کچھ وہاں پر موجود ہوگا. اور جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان امتک لا تستطیع 50 صلاۃ، کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. قید بالامہ لان قوت الانبیاء وعصمتهم تمنعهم عن المخالفہ. امت کہا ہے موسیٰ علیہ السلام کہ امت نہیں طاقت رکھے گی، لیکن انبیاء طاقت رکھتے ہیں. اس لیے امت کا لفظ بولا، نبیوں کا، نبی کا نہیں بولا. نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت رکھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت وہ اس کے حکم کے مطابق کرتے رہتے ہیں اور اس کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے. وَتُعِينُهُمْ عَلَى الْمُوَافَقَةِ فِي الطَّاعَةِ وَلَوْ عَلَى أَقْصَى غَایَةِ الْمَشَقَّةِ وَالطَّاقَةِ. کتنی مشقت والی عبادت ہو، نبی کر سکتا ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا. والمعنى لا تقدر امتك عادة او سهولة لضعفهم او كسلهم. آپ کی امت جو ہے بشری کمزوری کی بنا پر، سستی کی بنا پر 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے جا کر التجا کریں کہ آپ کی نمازوں میں وہ تخفیف کریں. اور 5 نمازوں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا تستطیع 5 صلوات، یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے. یعنی اے مواظبتها ومداومتها ومحافظتها، پابندی کے ساتھ 5 نمازوں کا پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، اور پوری محافظت کے ساتھ، شروط کے ساتھ، جتنی شرائط ہے ان کی پابندی کرتے ہوئے پڑھنا. وقت کی پابندی، پاکیزگی کی پابندی، طہارت کی پابندی، سارا کچھ کرنا ہے تو پھر نماز جو ہے وہ ادا ہو. تو یہ 5 بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ آج بھی سچی ہو رہی ہے. 5 نمازیں پڑھنا لوگوں کے لیے کتنا مشکل، کیونکہ ان کا تجربہ ہے. اور یہ احساس اس لیے دلایا جا رہا ہے کہ 5 نمازیں جو اللہ تعالیٰ نے 50 میں سے رکھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، پاسبل ہے، ممکن ہے، ناممکن نہیں. اور پھر جو حضور نے فرمایا کہ حتی اتیت بیت المقدس فربطته بالحلقہ التي تربط بها الانبیاء. میں براق پہ چڑھ کے جب بیت المقدس گیا تو وہاں میں نے کنڈے کے ساتھ اس براق کو باندھا جہاں نبی باندھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو کنڈا سا بنا ہوا تھا پتھر میں، اس میں مدت گزر گئی، کسی نے اس کو استعمال نہیں کیا، سوراخ وہ جو تھا وہ بند ہو گیا تھا گرد و غبار اڑ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوراخ کو تلاش کیا اور انگلی سے اس کو صاف کر کے پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ رسی بند. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ثم دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، مسجد اقصی، فصلیت فیہ رکعتین، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. وہ 2 رکعت نماز کیا تھی؟ تحیت المسجد. ہمیں بھی یہ حکم کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تحیت المسجد کے 2 نفل ضرور پڑھیں.
اور تحیت المسجد پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دیگر انبیاء کی امامت کروائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو پچھلے جمعے ذکر ہوا کہ وہ انتہا درجہ کے حسین ہے، قد اعطی شطر الحسن، کہ آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا۔ آدھے سے کیا مراد ہے؟ یا تو پوری جنس انسانیت کو حسن جتنا دیا گیا اس میں سے آدھا دیا گیا، نصف جنس الحسن مطلقاً اور نصف حسن جمیع اہل زمانے، یا اپنے زمانے کے جتنے حسین لوگ تھے ان میں سے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ حسن پر بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات کی۔ قال بعض الحفاظ من المتأخرین انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احسن من یوسف علیہ السلام، کہ ہمارے نبی یوسف علیہ السلام سے انتہا درجہ کے زیادہ حسین تھے۔ اندازہ لگا، اذ لم ينقل ان صورته كان يقع في ضوئها على الجدران ما يسير كالمرآة يحكي ما يقابل، کہ دیوار کو آدمی دیکھے، اتنا جو حسین آدمی ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے دیوار نظر آئے، حسن کی انتہا ہے، جیسے آئینہ ہوتا ہے۔ وقد حکی عن صورت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی صورت کے بارے میں بھی یہ بیان ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور بعض دفعہ گھر میں تشریف لاتے تو آپ کے منور چہرے سے روشنی اس قدر اندھیرے میں آتی تھی کہ ہم اس میں سوئی تلاش کر سکتے۔ اب آپ خود اندازہ لگا کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالی ستر عن اصحابہ کثیرا من ذلک الجمال الباہر، لیکن اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کا اکثر حسن جو تھا وہ صحابہ کرام سے چھپایا ہوا تھا۔ فَإِنَّهُ لَوْ بَرَزَ لَهُمْ لَمْ يُطِيقُوا النَّظْرَ إِلَيْهِ، اگر اللہ تعالیٰ سارا حضور کا نور واضح کر دیتا، کھول دیتا، لوگ تو آپ کے چہرے کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، ناممکن تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نور ظاہر کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو احادیث میں ذکر تھا۔ وَأَمَّا جَمَالُ یوسف علیہ السلام فَلَمْ يَسْتُرْ مِنْهُ شَيْءٌ، یوسف علیہ السلام کے حسن میں سے کوئی چیز چھپائی نہیں گئی تھی، جتنا تھا وہ لوگوں کو نظر آتا، لیکن نبی علیہ السلام کا نور اور جو روشنی تھی وہ مستور رکھی گئی۔ بیت المعمور میں جب آپ نے دیکھا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ علیہ السلام مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بیت المعمور جو آسمانوں کا کعبہ ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتہ عبادت کے لیے داخل ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اس کی کبھی باری نہیں آتی۔ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ روزانہ 70,000 عبادت کرتے ہیں لیکن ان کی دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ يَدْخُلُونَ فِيهِ ذَاهِبِينَ غَيْرَ عَائِدِينَ إِلَيْهِ أَبَدًا لِكَثْرَتِ
कसरत ही उनकी इतनी, तादाद इतनी है फरिश्तों की कि वो उनकी दोबारा बारी नहीं है। 50 में से 5 नमाजें रह गई और 50 नमाजों के बारे में क्या कहा गया? मन हम्मा बेहसनतिन फलम यअमलहा कुतिबत लहू हसना। एक जनरल उसूल बता दिया, जिसने कभी नेकी का कोई इरादा भी किया, इरादा नियत, अल्लाह ताला एक नेकी उसके नामा अमाल में है। चलो इसने नेकी का इरादा तो किया, फाइन आमिलहा कुतिबत लहू अशरन, और अगर वो उस नेकी को कर गुजरे तो फिर अल्लाह ताला 10 गुना उसका अजर लिखता है, 10 गुना। इसी तरह जो फर्ज नमाज एक पढ़ेगा उसको 10 नमाजों का सवाब मिलेगा इस हदीस की रूह से। और जो 50 को 5 किया गया, अल्लाह ने फरमाया था कि मैंने ये 5 तो कर दी है लेकिन इनका अजर 50 के बराबर ही है, क्योंकि अजर जो 10 गुना दे रहा है। वमन हम्मा बेसय्यतिन फलम यअमलहा लम तुक्तब लहू शैअन। कोई बुराई का इरादा करता है, नियत कर लेता है बुरा काम करने, गुनाह करने, लेकिन फलम यअमलहा, उसको करता नहीं, सिर्फ इरादा किया, लम तुक्तब लहू शैअन, उसके नामा अमाल में कुछ नहीं लिखा। नेकी का इरादा करे लिखा जाएगा, बुराई का इरादा करे लिखा नहीं जाएगा। फाइन आमिलहा कुतिबत लहू सय्या वाहिदा, अगर एक बुराई वो कर बैठेगा तो उसके नामा अमाल में एक ही बुराई लिखी जाएगी, 10 गुना नहीं लिखा जाएगा। यह अल्लाह ताला की रहमत नहीं है तो क्या, उसकी शफकत नहीं है बंदों पे तो क्या, उसकी मेहरबानी नहीं है तो क्या। वो तो हमें बख्शने के बहाने मुहैया करता है, इसके बावजूद भी हम बेनसीब रहे, तो फिर बेनसीबी हमारी अपनी है, उसकी रहमत की कमी नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को देखा, इज़ा नज़रा इला क़िबला यमीनिही दाहिक, आदम अलैहिस्सलाम दाईं तरफ देखते तो हंसते, वइज़ा नज़रा क़िबला शिमालिही बका, बाईं तरफ देखते तो रोते। कुल्तु लिजिब्रील मन हाज़ा, मैंने पूछा ये कौन है? क़ाल हाज़ा आदम, ये आदम अलैहिस्सलाम। दाईं तरफ इसकी औलाद और नस्ल की जितनी रूहें नेक हैं वो इसको दिखाई जा रही हैं कि वो बड़े खूबसूरत हैं, उनके चेहरे चमक रहे हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम देख के खुश हो रहे, हंस रहे, मुस्कुराते। बाईं तरफ देखते हैं तो अपनी नस्ल के क़यामत तक आने वाले इंसान जो बदबख्त गुनाहों में डूबे हुए, जिनके चेहरे स्याह हैं, उनको देख के आदम अलैहिस्सलाम रोते कि ये मेरी बेनसीब औलाद है, ये जहन्नम में जाएगी, इसलिए वो रोते। बाप को तो बहरहाल अपनी औलाद का एहसास होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर भी आदम अलैहिस्सलाम का देख के पूछा। फिर आप सिदरतुल मुंतहा से जब आगे गए, फरमाते सुम्मा उरिजा बी हत्ता ज़हरतुल मुस्तवा अस्मा फीहि सरीफल अक़लाम। सिदरतुल मुंतहा से आगे जब मैं ऊपर चला तो वहां मैंने अपने कानों से कलम चलते हुए जो कागज पर लिखते हैं उनकी आवाजें सुनी।
وہ دراصل پوری کائنات کا جو مرکزی ریکارڈ روم تھا، وہ جہاں پر فرشتے تقدیر لکھتے جا رہے تھے، اللہ کے حکم لکھتے جا رہے تھے، مصروف تھے، جیسے کسی بھی آفس میں کلرک لگے ہوئے ہوتے اپنا ٹھکا ٹھاک، وہ فرشتے اس کام پہ لگے. اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالی ایک ایک لمحہ اپنی کائنات پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں. ساری کائنات کا وہ نظام چلا رہا ہے. کہاں بارش برسانی، کہاں نہیں برسانی، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، جو کچھ یعنی پریزنٹ ٹائم پہ ہو رہا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے اور اس کے حکم سے لکھا جا رہا ہے. لکھنے والے اوپر بھی لکھ رہے ہیں مرکزی ریکارڈ روم کے اندر. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا کائنات بنا کے کسی کائنات کے گمنام کوشے میں جا بیٹھا ہے، بلکہ اوپر بیٹھ کے وہ حکومت کر رہا ہے. پاورفل خدا. دنیا کے بادشاہ جو ہیں یہ اتنے پاورفل نہیں ہے جتنا خدا پاورفل. خدا کی طاقت ہمارے جسم کی رگوں کے اندر چلنے والے خون پر بھی ہے. اس کے حکم سے ہی یہ گردش کر رہا ہے ہمارا خون. جسم کے ایک ایک روئے میں اس کا حکم اور اس کا آرڈر چل رہا ہے. اتنی زبردست حکومت دنیا کے کسی بادشاہ کو حاصل نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اور وہ حقیقی بادشاہ ہے. اس کا اصل حاکم وہ ہے، اصل کنگ اس کائنات کا وہ ہے، اصل مدبر وہ ہے. وہ اپنی تدبیر سے جو نظام چلا رہا ہے وہی چلتا ہے. اس کے حکم کے بغیر کسی درخت کی کوئی کونپل پھوٹ نہیں سکتی، کسی درخت کا کوئی پتا گر نہیں سکتا. یہ ہے اس کی طاقت. اس خدا بند عالم کو جس کی نگاہ ہر وقت ہمارے اوپر ہے، اس زندہ خدا کو زندہ تصور ذہن میں بٹھا کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ ہمیں ایک ایک لمحہ ہر آن دیکھ رہا ہے. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، سن رہا ہے. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. جب وہ اس قدر ہمیں پوری طرح سے دیکھ اور سن رہا ہے تو پھر آدمی کبھی اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا ہے جو باپ کو ناگوار کی جائے. اسی طرح اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ واقعی جس طرح میرا باپ مجھے سامنے دیکھتا ہے تو میں شرماتا ہوں، میں الٹا کام نہیں کرتا. اسی طرح اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ میرے سامنے مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر آدمی کوئی برا کام نہیں، اس کی نافرمانی. اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق نصیب کرے کہ خدا کا زندہ تصور ہمارے دماغوں میں بیٹھ جائے، جو ہمیں صراط مستقیم سے ذرا ادھر نہ ہونے. دعا کرے اللہ اس کی توفیق دیتا رہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر سیدھا چلتے رہنے کی توفیق نصیب کرے اور ہمیں اپنا زندہ تصور نصیب. وآخر دعوانا الحمدللہ.